السلام علیکم، میں ہوں طیب حنیف۔ دوستو، نامینیٹڈ نامزد جو وزیر اعظم ہیں شہباز شریف صاحب، ان کے لیے ایک بڑی الارمنگ سچویشن پیدا ہوئی ہے۔ وہ بڑی آسانی کے ساتھ وہ کانفیڈنٹ تھے کہ انہوں نے یا مسلم لیگ نون جو ہے وہ سب سے اکثریتی جماعت بھی بن گئی ہے اور ان کے پاس اکثریت بھی آ چکی ہے، لیکن اب ایک ایسا فیصلہ آیا ہے جس کے بعد وہ ڈنڈا تو پورا ان کو دیا گیا کہ وہ سب سے اونچے نظر آئیں، لیکن اس کے باوجود وہ اس قدر جو ہے وہ گرے ہوئے ہیں کہ ان کو جتنا بھی اٹھایا جائے وہ اوپر اٹھ نہیں پا رہے۔ اصل خبر کیا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے جو وکلاء ہیں انہوں نے پھر جو ہے وہ عدالت میں بھی میدان مار لیا ہے اور ایک بڑی زبردست کامیابی انہوں نے حاصل کی ہے، اور مبارکباد بھی اس کے اوپر بنتی ہے کہ بھائی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا ہے۔ یہ کامیابی کیا ہے؟ الیکشن کمیشن نے نون لیگ کو کون سا بڑا سرپرائز دیا ہے، جس کے بعد جو ہے ان کے حلقوں میں اب کافی ہلچل ہے۔ انہوں نے بڑا اگنور کر دیا تھا ایم کیو ایم کو، لیکن اب دوبارہ جو ہے ان کو ان کے منتیں اور ترلے جو ہیں وہ کرنے پڑیں گے، ادروائز حکومت بنانا ان کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا۔ ان سب چیزوں کو ڈسکس کریں گے۔ آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ جو لوگ ہمیں فیس بک کے اوپر دیکھتے ہیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر جو ہے وہ ضرور کیا کریں۔ سب سے اہم اور سب سے امپورٹنٹ جو بات ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اچھا، ایک بہت بڑی جو ہے وہ گرفتاری بھی ہوئی ہے ایک ایسے شخص کی جس کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے اور وہ قومی اسمبلی کا ممبر بھی ہے۔ سب سے پہلے ایک بات ہے، بات تو شغل کی ہے لیکن یہ ایک سبق آموز چیز بھی ہے، اور اوپر سے جو ہماری خبر ہے اس سے بہت یہ ریلیٹ بھی کرتا ہے۔ 21 اکتوبر 2022 کو ایک شخص لندن سے پاکستان آیا تھا اور ہمیں بتایا گیا تھا کہ اس کی سیٹنگ ہو گئی ہے۔ سلیم صافی، پھر سہیل وڑائچ اور بڑے بڑے نجم سیٹھی جیسے لوگ یہ کہتے تھے بھائی ایوری تھنگ از اوکے، وہ بس وزیر اعظم بننے کے لیے آیا ہے۔ لیکن وہی شخص جو ہے اس کے ساتھ 8 فروری کو جو ہوا اس کے بعد سے وہ غائب ہے، اور پنجاب اسمبلی میں بیسیکلی نون لیگ کے جو لوگ ہیں وہ نواز شریف صاحب کی تصاویر جو ہیں وہ اٹھائے ہوئے تھے اور وہ اس کے نیچے ڈنڈا دیا ہوا تھا، اور میمز اس کے اوپر یہ بن رہی ہیں کہ نواز شریف صاحب اتنے گر چکے ہیں کہ اب جتنا مرضی آپ ان کو ڈنڈا دیں وہ اوپر اٹھ نہیں سکتے۔ اور بالکل ایگزیکٹ جو ہے یہی نیشنل اسمبلی میں ہوا ہے۔ مسلم لیگ نون کے پاس ہیں 75 سیٹس، اور اس میں 9 جو آزاد امیدوار ہیں ان کو شامل کیا گیا ہے، اور ٹوٹل جو ہے ان کی نشستیں بن گئی تھی 84، مطلب 84 سیٹیں ان آزاد امیدواروں کو ملا کر۔ 4 نشستیں ان کو ملی ہیں اقلیتوں کی، منورٹیز کی، اور 20 سیٹیں ان کو ملی ہیں خواتین کی، اور اس طرح یہ کل ملا کے ان کے پاس 109 بندے ہو گئے تھے۔ اور یہ کلیم جو ہے وہ کیا جانے لگا کہ مسلم لیگ نون جو ہے یہ قومی اسمبلی کی سب سے بڑی جو ہے وہ سنگل لارجسٹ پارٹی بن گئی ہے، اور اب اس نے پی ٹی آئی بیکڈ جو سنی اتحاد کونسل ہے ان کے جو لوگ ہیں ان سے بھی یہ آگے نکل گئے ہیں۔ تو بات تو سچ ہے، لیکن بات یہ ہے پھر وہی بات آ جائے گی کہ بھائی نون لیگ اتنی مطلب یہ کہ ان کی کم سیٹیں تھیں کہ ڈنڈا دے کے ان کو سب سے بڑی سیاسی جماعت جو ہے وہ بنایا گیا ہے، لیکن اس ڈنڈے نے کام نہیں کیا۔ کام کیسے نہیں کیا؟ پاکستان تحریک انصاف اب کیسے جو ہے وہ سنگل لارجسٹ دوبارہ بننے جا رہی ہے، اس کے اوپر میں بات کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک اور چیز جو ہے وہ ڈسکس کر دیتا ہوں۔ خواجہ آصف جو ہیں انہوں نے ایک بڑا جو ہے وہ انکشاف کیا ہے، لیکن اس سے بھی پہلے ایک خبر یہ ہے کہ ایم این اے راجہ خرم نواز جو ہیں ان کے وارنٹ گرفتاری جاری ہو گئے ہیں۔ این اے 48 اسلام آباد سے یہ الیکٹ ہوئے تھے۔ ان کی جو سلیکشن کہہ لیا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ فارم 45 کے اوپر مبینہ طور کے اوپر پی ٹی آئی کے جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ ون ہیں، یہ اصل آزاد امیدوار تھے، اور
بعد میں پھر جو ہے انہوں نے مسلم لیگ نون کو جوائن کیا تھا. یہ پی ٹی آئی میں رہ چکے ہیں. اسد عمر، عمران خان، ان لوگوں کے ساتھ انہوں نے بھی جو 25 مئی کو ہوا تھا اسلام آباد میں ایک لانگ مارچ تھا، اس سلسلے میں ان کے وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے ہیں. اب انہوں نے نون لیگ جوائن کر لیا، شاید جنہوں نے جاری کیا ان کو پتہ نہیں ہے. تو اینی وے یہ شغل میں نے آپ کو کہہ دیا ہے. اچھا، خواجہ آصف جو ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایک بار پھر جو ہے وہ ہم یہ رسک لے رہے ہیں، حکومت بنا رہے ہیں، ہمیں یہ حکومت بنانے پر مجبور کیا گیا ہے. جب آپ اس طرح کا مینڈیٹ لے کے آئیں گے اور اس طرح کی سپورٹ لے کے آئیں گے، اس طرح کا جو ہے وہ سپورٹ آپ کو حاصل ہوگی تو پھر آپ کو باتیں تو ماننی پڑیں گی. آپ مینڈیٹ جب ملتا ہے، آپ کو سیٹیں جب ملتی ہیں، جب پی ٹی آئی کو دیوار کے ساتھ لگایا جاتا ہے، آپ کو فیور کیا جاتا ہے، آپ کو ہیلی کاپٹرز ملتے ہیں، آپ کمپینز چلاتے ہیں، آپ کے لیے دنیا جہاں کی چیزیں جو ہیں وہ آپ کے لیے یعنی آپ کی حدود میں کر دی جاتی ہیں، تو پھر جو ہے وہ باتیں نہ آپ مانیں. وہ پنجابی کی کہاوت ہے، چپڑیاں چپڑیاں تے دو دو. مطلب یہ کہ آپ کو الیکشن میں اتنی کامیابی اتنی مشکل سے دلائی جائے اور اس کے بعد آپ اپنی مرضی کریں، ایسا تو نہیں ہوتا. خواجہ صاحب خیال کرا کریں آپ بھی. آگے اچھا میں بات کر لیتا ہوں اب اس کی. پی ٹی آئی کے پاس 92 سیٹیں ہیں پی ٹی آئی کی، اور اس حساب سے پی ٹی آئی کے 23 جو ہیں وہ خواتین کی نشستیں بنتی ہیں، اور 4 جو نشستیں ہیں یہ بنتی ہیں پاکستان تحریک انصاف کو، خواتین کی ملیں گی. یہ اگر یہ کل ملا کے تقریباً 116-17 جو سیٹیں ہیں یہ پاکستان تحریک انصاف کی یا سنی اتحاد کونسل جو پی ٹی آئی بیکڈ آزاد امیدوار کی ایک جماعت ہے جس کے ساتھ پی ٹی آئی نے اتحاد کیا ہوا ہے، یہ ملا کے اب اگین جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی اکثریت ہونے جا رہی ہے. الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے حق میں فیصلہ جو ہے وہ موسٹ پرابلی جو میری بات ہوئی ہے لوگوں سے ڈسکس بھی ہوا ہے کہ اگر ایک ہفتے کے اندر یہ فیصلہ ہو جائے گا، اور ویسے بھی اگر یہ سیٹیں پی ٹی آئی کو یا سنی اتحاد کونسل کو نہ ملنا ہوتی تو پھر الیکشن کمیشن ڈے 1 سے ہی ان کو یہ سیٹیں نہیں دیتا اور دوسری جو سیاسی جماعتیں ہیں ان میں ان سیٹوں کو بانٹ دیا جاتا. لیکن ابھی تک ایسا ہوا نہیں ہے، اور اب خبر یہ ہے کہ بھئی یہ سیٹیں پی ٹی آئی کو مل جائیں گی. اگر یہاں سے نہیں ملی تو پھر عدالت میں جا کر یہ مل جائیں گی، اور ڈیفینیٹلی یہ پی ٹی آئی کو جب سیٹیں ملیں گی تو جو ڈنڈے کے ذریعے مسلم لیگ نون کی اکثریت شو کی گئی تھی اسمبلی میں وہ ختم ہو جائے گی، اور یہ چیز جو ہے وہ پھر مسلم لیگ نون کے لیے ایک بڑی پرابلم بھی بن سکتی ہے. پرابلم اس لیے بنے گی کہ بھائی ان کی جو سیٹیں ہیں یہ پوری نہیں ہو پائیں گی، اور ایک بار پھر ان کو ایم کیو ایم کے در کے اوپر جانا پڑے گا، جن کو ابھی انہوں نے ٹھڈا کرا دیا ہے بیسیکلی. اور ان کا جو آیا تھا کمیٹی 3 رکنی کمیٹی، وہ کراچی جو ہے وہ مایوس ہو کر چلے گئے ہیں. وہ بھی اپنے جو مطالبات ہیں اس کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں. ایک بات میں کہتا ہوں اکثر ویڈیوز میں چور چوری پہ اکٹھے بھی ہو جائیں لیکن وہ مال کے اوپر لڑ پڑتے ہیں، تو یہ مطالبات یا کوئی مفاد اگر آپ سمجھتے ہیں پھر آپ بڑے معصوم ہیں کہ بھائی پاکستان کے مفادات کی خاطر یہ اکٹھے ہوئے ہیں. مولانا نے بڑی خوبصورت بات کی ہے انہی کے بارے میں جو ان کے سربراہ رہے ہیں پی ڈی ایم 1 میں. وہ کہتے ہیں کہ زرداری جو ہے یا یہ سب جو ہیں یہ مفاہمت نہیں بلکہ یہ مفادات کے بادشاہ ہیں، اور ڈیفینیٹلی یہ ریالٹی بھی ہے. اور یہ جو مفادات کے بادشاہ ہیں اب یہ ایکسپوز ہو چکے ہیں عوام کے سامنے. ایک خبر میں بھول گیا ہوں وہ میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے جو وکلاء ہیں ان کی جو بڑی کامیابی ہوئی ہے وہ پی ٹی آئی بیک جو حامد خان گروپ ہے ان کے اسد منظور بٹ صدر لاہور ہائی کورٹ بار جو ہیں وہ منتخب ہو گئے ہیں، اور پی ٹی آئی کے نون لیگ کے بیک جو ہیں احسن بون گروپ کے وہ اس میں ناکام ہوئے ہیں. اور آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کو ہر فیلڈ میں صوبائی، قومی، لوکل، وکلاء کہیں پر بھی جو بھی الیکشن ہوتا ہے وہاں پر پی ٹی آئی بیکڈ جو لوگ ہیں وہ جیت رہے ہیں. اس کا صرف اور صرف ایک مقصد ہے یا ایک نتیجہ ہم یہ اخذ کر سکتے ہیں کہ بھئی پبلک میں جو سپورٹ ہے وہ عمران خان کی ہے، وہ پی ٹی آئی کی ہے، اور اس چیز کو بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن وہ نہیں کر پا رہے. تو ڈیفینیٹلی عمران خان سے بات کرنی پڑے گی، ادروائز ملک کو چلانا بڑا مشکل ہے. 1-2 خبریں اور ہیں انٹرنیشنل میرے پاس
لیکن نیکسٹ ویڈیو میں وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ بھائی یہ سچویشن کس طرف جا رہی ہے اور اس کو صحیح کرنے کا اصل طریقہ کیا ہے۔ اللہ حافظ۔